اللہ 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 سبسکرائب کیجیے وظائف امید کی کرن یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج نئی ویڈیو اور نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک یہ ہے، دعا مانگنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیات تلاوت فرمائی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اسی حدیث کے بعض طرق میں فتحت لہ ابواب الجنت، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور بعض طرق میں فتحت لہ ابواب الاجابۃ، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے آیا ہے۔ تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا تقدیر کے فیصلہ کو رد نہیں کر سکتے، اور نیکی اعمال خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قضا قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتے، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئے، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے، کو اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، پس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے، اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث کے بعض طرق میں من لم یدعو اللہ عذبہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، آیا ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، اللہ سے دعا مانگنے میں عاجزانہ بنو اور کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنا کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا
سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھے، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الافور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔